بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ طیب اردگان کا عمران خان کو تحفہ، پنجاب میں چھریاں تیز، بہت ساری مرغیاں ذبح ہونے والی ہیں۔ شہباز شریف کی خفیہ ملاقات پکڑی گئی، 100 کیمرے بک ہو چکے ہیں۔ رجیم چینج پر امریکہ کا اعتراض، یہ اسحاق ڈار کو بلا رہے ہیں، تم اسحاق ڈار کے ساتھ ساتھ بل گیٹس کو بھی بلوا لیں، پھر بھی یہ ملک ان سے نہیں چلنا۔ حمزہ شہباز کی چھٹی ہو گئی، لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوں گے؟ پیر صاحب نے کہا تھا جو جہاں سے گرا ہے وہیں واپس آئے گا۔ اب معاملات بالکل ویسے ہو رہے ہیں۔ اپوزیشن کا ساتھ دینے والوں کو ایم کیو ایم نے دھمکی دے دی۔ ایم کیو ایم والے ابھی غصے میں نہیں آئے، یہ پورے ٹبر کھا جاتے ہیں۔ حکومت کو کھلی دھمکی، سب کو دھکا مار دیا ہے۔ اب ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے، تم چور ہو، چکر ہو، بے ایمان ہو، ہماری عزت خطرے میں ہے، تم یہاں سے اندازہ لگا لو۔ کل نئے بجٹ میں 12 ترمیم کی، ٹیکس کی بھرمار، پیٹرول 250 روپے تک مہنگا کر دیا۔ بجٹ میں ٹیکس ہی ٹیکس ہیں، 50,000 سے زیادہ تنخواہ پر ٹیکس، کچھ ایسی چیزیں نہیں چھوڑیں جس پر ٹیکس نہ ہو۔ حکومت نے نیا نیب ترمیمی بل تیار کر لیا ہے، گیس کی کمی کو پورا کریں گے، اللہ جانے باتوں سے پورا کریں گے یہ حقیقت میں۔ آئندہ اس بل کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ صنعتوں کو اگر گیس کی فراہمی نہ ہوئی تو صنعتیں بند ہو جائیں گی، نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے۔ کیس سندھ منتقل ہو جائیں گے۔ انہوں نے عوام کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، بس اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ 12 جون 2008 کو روزنامہ خبریں میں پیر صاحب نے کہا اب مارشل لا نہیں آئے گا، مشرف رخصت ہوں گے اور جج بحال ہوں گے۔ پیر پگاڑا ستاروں کی چال کو نہیں سمجھتے، وہ پروفیسر غفور سے تعلیم بالغاہ کی کلاس لیں۔ مشرف کی رخصتی لوہے پر لکیر ہے، لانگ مارچ بڑے سیاسی پنڈتوں کی دانت کھٹے کر دے گا۔ پیر پنجر سرکار شورۂ آفاق پیشن گوئیاں ایک پیشن گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ 2008 میں کہا تھا کہ اب مارشل لا نہیں آئے گا، مشرف بھی رخصت ہو گیا، جج بھی بحال ہو گئے۔ مشرف کی رخصتی لوہے پر لکیر ہے، ابھی لانگ مارچ گجرانوالہ بھی نہیں پہنچا، جج بحال ہو گئے تھے۔ ایک لفظ اللہ کی مہربانی کے ساتھ سب کچھ سچ ثابت ہوا۔ جو معاملات اب چل رہے ہیں، اسلام آباد سے بڑی خبر، امریکی سفیر نے شہباز شریف کو سرخ جھنڈی دکھا دی۔ تمام امیدیں ٹوٹ گئیں، اتحادیوں کا حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کے لیے لوگ سمندر کی طرح نکلے ہیں۔ اب خان چھکا پر چھکا لگائے گا، اللہ بس راضی ہو۔ عمران خان نے نیوٹرل کی گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حمزہ کی الٹی گنتی شروع، لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ ہو چکا ہے، ٹائیگر فورس میدان میں آ گئی۔ میدان دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا، امپورٹڈ لوگ یہ چاہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف رہے تاکہ یہ دب دبا کر دھاندلی کریں۔ اگر دھاندلی روکنی ہے تو شہباز شریف کو ہٹاؤ۔ اگر شہباز شریف حمزہ شہباز بیٹھا رہا پھر تو ہر حلقے سے دھاندلی ہوگی۔ پھر تو مریم ٹھیک کہہ رہی تھی، پنجاب کو ایک بار پھر بحران میں دھکیل دیا گیا، اب ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس لیے یہ بول رہی تھی کہ صوبہ ان کے اختیار میں ہے، جیسے یہ بولے گی ویسے ہی چلے گا، ان کو اٹھا کر اب باہر پھینکو تبھی کچھ سکون ہوگا، تب بھی اچھے الیکشن ہوں گے۔ حمزہ شہباز رانا کی موجودگی میں کسی بھی حلقے میں کوئی الیکشن دوبارہ نہیں ہونے، دھاندلی بھی ہوگی، جھگڑے بھی ہوں گے، جیسے ٹڈی دل آ کر فصل تباہ کر دیتی ہے۔ یہ پنجاب کی بہت بڑی خطرناک ٹڈی دل ہے، یہ کچھ بھی باقی نہیں چھوڑنے والے۔ الیکشن میں جیت کی خوشی، باپ کو دل کا درد پڑنے سے وفات ہو گئی۔ جیسے مشرف مارشل لا لے کر آئے، ویسے جنرل باجوہ قیامت تک ٹوٹنے والی کون سی لرزہ طاری کرنے والے ہیں، کس کے ساتھ یہ کام ہونے والا ہے؟ جیسے کسائی بکرے کے ساتھ کرتا ہے۔ انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جو انہوں نے 3 مہینے میں کام کیا ہے، ملک کی ستیہ ناسی ہو گئی ہے۔ ایک نمبر بات کرتا ہوں، یہ پاکستان کو، جس میں خاص کر پنجاب میں ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا۔ جیسے ٹڈی دل فصلوں کو برباد کر دیتی ہے، ویسے نون لیگ پنجاب کو تباہ و برباد کر دے گی۔ یہ اپنے کاموں سے باز نہیں آنے والے، انہوں نے ہر حال میں دھاندلی کرنی ہے، اس واسطے یہ ہر جگہ منہ مار رہے ہیں۔ باجوہ صاحب نے بھی ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ کوئی بندوں والی بات کرو جو سمجھ بھی آئے۔ پرویز الہی کو عمل کرنا پڑے گا۔ پیوٹن کی تیسری جنگ عظیم کی وارننگ، تیسری جنگ عظیم شروع ہوتے ہی ہم سب سے پہلے لندن پر ایٹم بم ماریں گے، لندن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، کتابوں میں نام ہوگا، نشان باقی نہیں ہوگا۔ سارا یورپ پیوٹن کو اپنا باپ تسلیم کرے گا، امریکی بھی تسلیم کریں گے۔ ساری بدماشی کا حساب کتاب چکتا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔
वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 22 जुलाई को होगा। जनरल फैज़ हमीद की एंट्री, MQM भाग गई। जनरल बाजवा नाराज, इंपोर्टेड कंपनी फारिग। इमरान खान ने तारीख बदल डाली। हाई कोर्ट के फैसले के बाद PTI रहनुमाओं की हंगामी मीटिंग, सब ने इज़हार ख्याल किया, सब कुछ लपेट लिया है। इमरान खान के साथ धोखा करने वालों से असम्बली स्टेज पर अल्लाह ताला ने सच उगलवा दिया। किसने असम्बली फ्लोर पर आग लगा दी? इससे तो इमरान खान बेहतर था। भारतीय बदकार हिंदू की बीवी चोरी छुपे कुरान मजीद की तिलावत करती थी। जब शोर ने देखा तो क्या हुआ? कौन सा मौजा होगा? पहले इमरान खान गए, अब शहबाज शरीफ की बारी आ चुकी है। MQM की वार्निंग, जो इमरान खान चाहते हैं वही अचानक सब कुछ होने जा रहा है। सब कुछ तैयार है। इमरान खान की वापसी, ज़िमनी इलेक्शन 22 तारीख को होंगे। पाकिस्तान में नोटों की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। शेख रशीद ने मुतअद्दिद हलकों पर लंका ढा दी। बंद कमरे में होने वाली मीटिंग्स को मंजर आम पर ले आए। जरदारी ने नवाज शरीफ से तारीखी बदला ले लिया। नए मंसूबे आ गए। इत्तेहादियों के मामलात पर शहबाज शरीफ ने जरदारी से मदद मांग ली है। ज़िमनी इलेक्शन मुदाखलत हो रही है। वज़ीर आज़म से आसिफ जरदारी की मुलाकात। चेयरमैन नैब की तकर्री पर बहस, खदशात बढ़ रहे हैं, जल्द मसाइल का हल निकालेंगे। PTI के 2 उम्मीदवारों को टिकट ना मिलने की धमकी। जिसमें राजा रियाज जैसा अपोजिशन लीडर हो तो सोचे इस असम्बली की हालत क्या होगी। कौम को तबाह कर दिया है। शौकत तरीन ने न्यूट्रल को बताया चीनी कंपनी कई मामलात में पाकिस्तान में काम कर रही थी। इंपोर्टेड हुकूमत ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। फैसला 22 तारीख को होगा, कौन पंजाब का वज़ीर आला होगा। इमरान खान की पिटीशन तैयार कर ली है। परवेज इलाही अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। पंजाब को एक बार फिर बहरान में धकेल दिया गया है। लेने के देने पड़ जाएंगे। इन्होंने पंजाब को खुद बहरान में धकेला है और मजीद धकेल भी रहे हैं। इल्जाम किसी और पर लगा रहे हैं। न्यूट्रल पर क़यामत टूट पड़ी। 2 अहम खिलाड़ियों की गिरफ्तारी, पाक फौज पर मुसीबत टूट पड़ी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाकिस्तान फौज पर अपना खसूसी रहम करम करे। ख्वाजा भी गद्दारों में शामिल, जुलाई कप्तान के लिए अच्छा है और हुकूमती इत्तेहाद में बड़ी बगावत हो सकती है। जरदारी को अहम टास्क मिल गया है। परेड ग्राउंड का जलसा अहम था, बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। दमादम मस्त कलंदर की तैयारी और अंदरूनी खबर दे दी गई। कप्तान ने 13 जमातों को तन्हा शिकस्त दे दी। इत्तेहादियों में फूट पड़ रही है। उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। अदालत का फैसला आ चुका है। मामलात हाथ से निकल गए। इमरान खान की वापसी यकीनी है। बड़े इंकशाफात हो गए। कप्तान के पास वक्त कम और मुकाबला ज़्यादा है। अगर कप्तान इनको ऐसे नहीं हटाएगा तो कैसे हटाएगा। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।